السلام علیکم دوستو، پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید۔ پاکستان کے ایٹم بم کی کہانی کی قسط نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان آنے کے بعد یورینیم کی افزودگی کے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، اور انہوں نے مزید اپنی کتاب میں لکھا ہے ہمارا پروجیکٹ ستمبر 1972 میں بنا تھا، ہمارا کام یورینیم کی افزودگی تھا۔ اس کے لیے جو طریقہ کار ہم نے اختیار کیا وہ گیس سینٹریفیوج میتھڈ تھا۔ یہ دنیا کا مشکل ترین طریقہ ہے، مگر اس کے فوائد اتنے اہم ہیں کہ ہر ملک اسے اپنانے کا خواہاں ہے۔ اس سے جو افزودگی ہوتی ہے وہ دوسرے طریقہ کار کے مقابلے میں 40-50 گنا زیادہ ہے، اور اس کے بعد اس میں صرف ہونے والی بجلی بھی دوسرے طریقوں میں استعمال ہونے والی بجلی کا 10واں حصہ ہے، اور پھر ایسا پلانٹ نصب کرنے کی لاگت بھی دوسروں سے کم ہے۔ اٹامک انرجی کمیشن والوں کا کام تھا کہ ری ایکٹر بنائیں اور ڈیفنس کے لیے ضرورت پڑے تو اس میں ہاتھ بٹائیں، جبکہ ہمارا کام یہ تھا کہ یورینیم کی افزودگی کرنے کے بعد اس کا پلانٹ بنائیں، اور اس کے بعد ہم نے یہاں جتنا بھی کام کیا وہ پاکستان کے ہی انجینئروں اور سائنسدانوں نے کیا تھا۔ اس میں کسی قسم کی غیر ملکی مدد نہیں لی گئی تھی، کیونکہ ہم کسی کو بھی احساس بھی نہیں دلانا چاہتے تھے کہ ہم یورینیم کی افزودگی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب غیر ممالک کو اس کام کا علم ہوا تو ان کو یقین نہ آ رہا تھا۔ دنیا میں 7-8 ممالک یورینیم کی افزودگی میں مہارت رکھتے تھے، جن میں 5 سپر طاقتوں کے علاوہ جرمنی، ہالینڈ اور کہیں تھوڑا سا کام جاپان نے کیا تھا۔ اور جس وقت ہم نے یہ کام کیا اس وقت جاپان بھی یہ کام نہیں کر پا رہا تھا۔ اس طرح پاکستان دنیا کے 8 ممالک میں سے ایک تھا جس نے یہ مہارت حاصل کی، اور جب میں نے یہ کام شروع کیا تو ہمارے لیے ملکی خزانے کے دروازے نہیں کھول دیے گئے تھے کہ آئیے اور جتنا پیسہ چاہیں لے لیجئے۔ اور اگر آج میں یہ کہوں کہ اسے ذاتی شہرت پر محمول نہ کیا جائے کہ مجھے پہلی تنخواہ 6 مہینے بعد دی گئی جو کہ 3000 روپے تھی، جبکہ باہر ملک میں 30,000 روپے ماہوار کام کرنے والا ایک شخص جو کہ 3,000 پہ راضی ہو چکا تھا، جس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ میں اپنے ملک کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتا تھا۔ میرے تمام ساتھی جو اب بھی میرے ساتھ ہیں اس وقت 2,500 یا 3,000 روپے لے رہے تھے، اور اگر یہ لوگ اس وقت باہر چلے جاتے تو باہر کے لوگ ان کے قدم چوم کر ان کو 30 سے 40,000 روپے دینے کو تیار ہو جاتے۔ لیکن میرا ایک آدمی بھی پروجیکٹ چھوڑ کر نہیں گیا، بلکہ جو بھی یہاں آیا اسے احساس تھا کہ وہ یہاں ملکی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ اب ہم یورینیم کی افزودگی تیار کر رہے تھے، بلکہ ڈیفنس کے علاوہ اس کے اور بھی کام کہوٹا میں جاری تھے۔ کہوٹا مکمل پاکستانی پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستانیوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور پاکستانیوں میں یہ صلاحیت ہے کہ ایسے 100 مزید پلانٹ لگا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ جب افزودگی کے بارے میں ہمارا کام مکمل ہو گیا تو ہم نے صدر محترم سے درخواست کی کہ اگر کوئی اور کام آپ ہمیں دینا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تب ہمیں شولڈر فائر میزائل کا کام دے دیا گیا، اور وہ ہم افواج پاکستان کو مہیا کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ ہم نے افواج پاکستان کے لیے لیزر رینج فائنڈرز اور ملٹی بیرل راکٹ لانچر بنائے جو کہ آج اینٹی ٹینک میزائلز پر بھی کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے ایک صحافی جن کا نام کلدیپ نیر ہے، ان کا انٹرویو کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ انٹرویو قطعاً نہیں تھا۔ کلدیپ نیر مشاہد حسین کے ساتھ ضرور آیا ہوگا، مگر ہم نے صرف چائے پی اور میں نے ایک بات جتا دی جب اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی کہ آپ نیوکلیئر پاور فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور بھارت آپ سے 10 گنا بڑا زیادہ ہے، اگر آپ ایک بنائیں گے تو وہ 10 بنائے گا۔ میں نے جواب دیا کہ کلدیپ نیر صاحب، آپ کو 100 بموں کی ضرورت نہیں، صرف 3 بم چاہیے۔ کراچی، اسلام آباد اور پاکستان کے لیے بھی آپ کو 100 بموں کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف 4 سے 5 بموں کی ضرورت ہے۔ اور یقین کیجئے کہ دلی، بمبئی، کلکتہ اور مدارس کے لیے ہمیں یقین دہانی ہے کہ ہم صرف 3 بموں سے ہی آپ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اور ہم آپ پہ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ چاہے 4 بم بنائیں یا 5 بنائیں، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اگر آپ نے آئندہ کسی بھی جگہ پہ کسی قسم کی کوئی شرارت کی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ یہ تھا انٹرویو کا لب لباب۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ کام کسی نہ کسی طریقے سے کرا لیا جاتا ہے۔ انڈیا والوں کے نام ہمارا پیغام ایسے وقت میں پہنچ گیا جب وہ ہمارے خلاف جہریت کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس انٹرویو کے بعد ان کے ارادے بدل گئے ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کی منظوری 31 جولائی 1972 یعنی 33 سال پہلے جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک میں
یورینیم کی افزودگی کے لیے ایک اہم پروجیکٹ کے قیام کی منظوری دی تھی۔ اس کا قیام جناب جنرل امتیاز علی کے مشورے پر عمل میں آیا تھا اور اس کو ایک بالکل خود مختار ادارے کی حیثیت دی گئی تھی، اور اس ادارے کا نام انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز رکھا گیا اور مجھے اس کا سربراہ مقرر کیا گیا، جس کو بعد میں میرے نام سے منسوب کر دیا گیا، جو کہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی۔ 10 سال پیشتر ہماری حکومت نے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کے نام سے راولپنڈی میں ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، جس کا مقصد دنیا کی نہایت اہم اور مشکل ترین سینٹریفیوج مشین کا طریقہ استعمال کر کے یورینیم کی افزودگی کرنا تھا۔ میں اس مضمون میں اس پروجیکٹ کے ابتدائی مراحل اور ان کوشش کے بارے میں عوام کو مطلع کروں گا، جن کی مدد سے ہم نے پاکستان کو دنیا کی مشکل ترین ٹیکنالوجی میں خود کفیل بنایا۔ کہوٹہ پلانٹ نے پاکستان کو دنیا کے ایٹمی نقشے پر ایک ممتاز مقام مہیا کیا اور مستقبل کے لیے ہمارے پرامن ایٹمی پروگرام میں خود کفالی کی ٹھوس بنیاد تیار کر دی۔ 3 سے 5% افزودہ یورینیم جو ہم تیار کر رہے ہیں وہ ہمارے آئندہ لگائے جانے والے ایٹمی ری ایکٹروں میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوگا اور ملک میں سینکڑوں ملین ڈالرز سالانہ زر مبادلہ کی بچت بھی کرے گا اور ہمیں خود مختار بھی کرے گا۔ جاپان پر امریکہ کی طرف سے 2 ایٹمی بم گرائے جانے کے بعد ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی دوڑ شروع ہو گئی، جو ابھی تک جاری ہے۔ روسی حکومت امریکہ کے اقدامات سے جائز طور پر خوفزدہ تھی اور اپنی خود مختاری کی حفاظت کے لیے انہوں نے بھی بہت جلد ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنا ڈالے۔ اس کے بعد انگلینڈ، فرانس اور چین نے ان ہتھیاروں کی تیاری شروع کر دی۔ ایک طرف جب ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کی جا رہی تھی تو دوسری طرف یہ کوشش بھی شروع کر دی گئی کہ کسی طرح ایٹم بم کے اندر بند بے انتہا قوت کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ امریکہ، روس، انگلستان، کینیڈا ایٹمی ری ایکٹر بنانے میں کامیاب ہو گئے اور یوں پوری دنیا میں ایٹم بم کے پرامن استعمال کرنے کی مہم شروع کر دی گئی۔ لیکن پڑھے لکھے لوگ اس بات سے پوری طرح واقف ہیں کہ ایٹمی قوت کے پرامن استعمال کے پھیلنے سے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری پھیلنے کا خطرہ بھی موجود تھا، کیونکہ پرامن استعمال اور ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی میں برائے نام ہی فرق ہے۔ اگر کسی ملک کو ری ایکٹر بنانا، پلوٹونیم بنانا آ جائے تو پھر ایٹم بم بنانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری، دنیا کے ممالک کی مسلسل کوششوں اور بعض مغربی ممالک جن میں سویڈن، آئرلینڈ، ہالینڈ اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ شامل ہے کی سنجیدہ انداز فکر نے دنیا کو یہ یقین کروا دیا کہ بین الاقوامی سطح پر ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی فوری اور اشد ضرورت ہے۔ اس کا نتیجہ مشہور معاہدہ NPT یعنی ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی شکل میں نکلا اور 1980 میں یہ قیام پذیر ہوا۔ 1982 تک تقریباً 130 ممالک اس معاہدے پر دستخط کرنے میں کامیاب ہو گئے، حالانکہ اس معاہدے کی نوعیت خاصی امتیازی تھی، یعنی جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ نہیں بنائیں گے، اور ایٹمی پرامن ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی خاصی پابندیاں تھیں۔ اس معاہدے کے عمل میں آنے سے پہلے چین آخری ملک تھا جس نے 1996 میں ایٹمی دھماکہ کیا۔ چین کو نہ صرف امریکہ بلکہ روس سے بھی اپنے ملک کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کے بارے میں خطرہ تھا۔ حالات بالکل معمول پر تھے کہ اچانک ہندوستان نے امریکہ اور کینیڈا کے مہیا کردہ سامان سے چوری سے پلوٹونیم بنا کر 18 مئی 1976 کو ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا کا ایٹمی توازن درہم برہم کر دیا۔ نہایت افسوسناک اور قابل مذمت بات یہ تھی کہ چین کے برعکس ہندوستان کو اپنی سلامتی کے بارے میں کسی سے کوئی کسی قسم کا خطرہ نہ تھا۔ اس نے روس کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر رکھا تھا، اس نے کینیڈا کا دیا ہوا ری ایکٹر اور امریکہ کا دیا ہوا ہیوی واٹر استعمال کر کے یہ بم بنایا اور یہ کام چوری سے کیا۔ NPT کو ان کے اقدامات نے ہلا کر رکھ دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہماری قسط نمبر 6 تھی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قسط نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اللہ حافظ۔